آج الحمدللہ 10 محرم ہے، اور پچھلے ہفتوں میں یہ بات آئی تھی کہ جس نے ان دنوں کا روزہ رکھا، یعنی خاص طور سے 9، 10 یا 10، 11 کا جس نے روزہ رکھا، تو اللہ نے حکم یہ فرمایا ہے کہ اس کے لیے یہ روزہ اس کے پچھلے سال کے گناہوں کا استغفار، یہ ایک چیز ہو جاتی ہے، یعنی کہ گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ گناہ صغیرہ جتنے ہوتے ہیں ان کی معافی کا یہ ذریعہ بن جاتا ہے یہ روزہ۔ اب یہاں پہ ایک بات یہ آتی ہے کہ لاجک یہ کہتے ہیں کہ 9، 10 یا 10، 11 کا روزہ رکھنا چاہیے، تو یہاں یہ بات اس لیے کہی جاتی ہے کیونکہ یہودی جو تھے وہ بھی روزہ رکھا کرتے تھے، تو ہمیں ان کی مشابہت یعنی کہ کاپی ان کو نہیں کرنا ہے، اس وجہ سے ہمیں یہ حکم ملا تھا کہ ہم 9، 10 یا 10، 11 کا روزہ رکھیں۔ بہرحال سنت نبوی تو یہی ہے کہ عاشورہ کا روزہ رکھ لینا چاہیے، جس کو اللہ نے توفیق دی وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور بہرحال جو نہیں رکھ پایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اور نیکی کا انتظام فرمائے۔ تو اب سوال یہاں پہ یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی صرف عاشورہ کے دن کا روزہ رکھے، جائز ہے، رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اب اتنی زیادہ مشابہت نہیں ہے یہودیوں کے ساتھ، لیکن بہتر یہی ہے کہ 9، 10 اور 10، 11 کا روزہ ملا کے رکھے۔ ایک بات تو یہاں پر یہ ہو گئی۔ اچھا، محرم کے دن سے اور اس مہینے کے اعتبار سے بہت ساری چیزیں عوام میں مشہور ہیں جو کہ غلط بھی ہیں اور کچھ صحیح باتیں بھی ہیں۔ تو اب اگر ہم بات کریں کہ یہ دن، یہ 10 محرم کے بارے میں اتنی فضیلت کیوں ہے اور یہ 10 محرم ہے کیا، تو یہاں پہ یہ بات سمجھ لیجئے کہ اپنی ذات کو چھوڑ کر دین کو فوقیت دینا، دین کو اپنی ذات سے اوپر رکھنا، بس یہ محرم کا کرکس ہے۔ اگر آپ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں، جب انہوں نے فرعون سے مقابلہ کیا تھا اور فرعون نے تکبر میں کہا تھا کہ انا ربکم الاعلی، کہ تم سب کا جو رب ہے میں ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کے پاس مال کی کمی نہیں، دولت کی کمی نہیں، یہ سمجھ لیجئے جو آج کے وقت میں طاقتور بننے کے لیے جو کچھ چاہیے تھا وہ سب فرعون کے پاس موجود تھا۔ مال بھی بہت تھا، پاور بھی بہت تھی، رسوخ بھی بہت تھے، ٹیکنالوجی بھی بہت تھی، اس زمانے کے اعتبار سے سب کچھ تھا، لیکن جب اس کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کا دین آیا، موسیٰ علیہ السلام نے بحکم ربی اسے یہ دین کی دعوت دی تو اس نے اسے قبول نہیں کیا۔ تو قرآن کی یہی آیت ہے کہ اللہ نے فرعون کو دعوت پہنچوائی، اللہ نے فرعون کی قوم کو دعوت پہنچائی، وہ بھی اتفاق سے محرم کا مہینہ تھا، اور جب فرعون کو اللہ نے یعنی دعوت پہنچوائی تو اس نے اس دعوت کو اگنور کر دیا۔ تو یعنی یہ آیت ہے فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، کہ جب اللہ نے وحی نازل کری موسیٰ علیہ السلام پر، جب ان کے پیچھے تمام فرعون کی فوجیں لگ چکی تھی کہ اب بس کچھ بھی ہو جائے، اب ان قوم کو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے فالوورز کو ہمیں جان سے مار دینا ہے تاکہ بغاوت کرنے والا کوئی نہ بچے۔ تو اللہ نے کہا کہ تم چلتے چلے جاؤ یہاں تک کہ وہ ایک دریائے نیل کے پاس آ گئے۔ پھر اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اے موسیٰ ڈنڈے کو لیجئے اور زمین میں مار دیجئے دریا پر۔ اب ان کو یقین تھا اللہ کی ذات پر کہ ڈنڈا ماریں گے تو کچھ ہوگا۔ جب انہوں نے ڈنڈے کو فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، کہ تم ڈنڈے کو مار دو۔ اب کیا ہوتا ہے، جیسے ڈنڈے کو مارتے ہیں تو دریا 2 پارٹ میں ہو جاتا ہے، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے نکلنے کا انتظام فرما دیا۔ یہ واقعہ قرآن کریم میں موجود ہے، تو جب قرآن کریم میں یہ واقعہ موجود ہے تو یہ بات ہمارے لیے کافی ہے کہ یہ صرف توریت، زبور، انجیل کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے قرآن نے بھی اس واقعے کو نقل کر دیا، تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ جو واقعہ ہے یہ بالکل سچا ہے۔ اب اس سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ مشکلیں کیسی بھی ہوں، حالات کیسے بھی ہوں، زندگی میں رکاوٹیں کیسی بھی ہوں، اللہ کا دامن ہمیں نہیں چھوڑنا ہے، اللہ کے دین کو ہمیں ہرگز نہیں چھوڑنا ہے۔ دکھ رہا ہو دوسرے طرف کہ اگر ہم نے یہ راستہ چنا جو کہ حلال نہیں ہے، حرام ہے، ترقی بہت جلدی ہوگی، اور ایک طرف حلال راستہ ہے، اس میں سلو پروگریس ہے انسان کی، ہلکے انسان آگے بڑھتا ہے، تو اس کے لیے وہ راستہ چننا زیادہ بہتر ہے جس میں اس کو حلال راستہ ملے۔
تو بھائی اور دوستو، یہ واقعہ آپ کو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ملتا ہے، اور یہ واقعہ آپ کو جس کے نام سے یہ کربلا کا واقعہ، جس کے نام سے پورا محرم کے مہینے میں بہت سارے لوگ الگ الگ طریقے سے، کوئی حضرات حسنین کے لیے غم مناتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے. بہرحال اگر ہم واقعے کی طرف نہ جاتے ہوئے اس کے کرکس پہ جائیں تو اس کا نتیجہ یہی ہے کہ اللہ نے حضرات حسنین کو دین کے لیے قبول فرما لیا، اور انہوں نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان نے ایمان کے بچانے کے لیے اور ہم تک ایمان کو پہنچانے کے لیے اپنے پورے خاندان کو داؤ پر لگا دیا. تو یہ ہے اصلی پیغام. اب کوئی الگ الگ طریقے سے، کوئی اب آپ پوچھیں، کوئی جو اپنے آپ کو پیٹتے ہیں، جو اپنے آپ کو مارتے ہیں، یا جو اپنے آپ کو الگ الگ تعزیے نکالتے ہیں، حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ مہینہ بابرکت مہینہ ہے، اسلامی سال کا سب سے پہلا مہینہ ہے، اور 10 محرم کو خاص اس لیے کہا گیا کیونکہ اس کے اندر ہر نبی کی امت کے کئی واقعات پیش آئے، چاہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا واقعہ پیش آیا، کئی یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کا واقعہ پیش آیا، ہر واقعہ پیش آیا. تو اس 10 محرم سے ہم ہر ایک مسلمان کو یہی سبق ملتا ہے کہ دین پہ چلنا آسان نہیں ہے. دین پہ چلو گے تو مشکلات کا، حالات کا، مشکلات کا، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن یہ تمہاری چوائس ہوگی کہ تم کس طرف اپنے آپ کو لے کے جاؤ گے. اب اگر ہم یہ بات کریں کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہہ دیتے نعوذ باللہ من ذالک کہ بھئی نہیں، میرے جو نواسے ہیں وہ جنگ میں نہیں جائیں گے یا دین کے لیے اپنے آپ کو نہیں پیش کریں گے، لیکن ان کی پرائرٹی تھی کہ نہیں، میرے لیے دین زیادہ افضل ہے، میں اپنی ہر چیز کیا ہے، دین کے لیے داؤ پہ لگانے کو تیار ہوں.